تو یہ سوشل میڈیا کیا ہوتا ہے؟ مطلب سوشل میڈیا زندہ باد، پاکستان زندہ باد نہیں۔ اچھا وہ آپ کہا کہ آخر میں کہا کہ ایک اور نعرہ لگا دیں پاکستان، یہ پاکستان ایک اور ہے۔ جیسے بعض لوگ نہیں کہتے کہ اللہ بھی تو ہے نا، مطلب باقی ساری ایفرٹس کریں گے، سارے آپشنز ٹرائی کریں گے، پھر دیکھیں گے شاید اللہ کوئی مدد کر دے اگر دنیا نہ کرے تو۔ بات یہ ہے یہ حساب کا کھیل ہے اور اقتدار کا جنون ہے۔ میر صاحب کا شعر ہے کہ نئے عشق کو ہے سرفا، میر تقی میر کا، نئے عشق کو ہے سرفا، نئے حسن کو محابا، ان صحبتوں میں آخر جانیں ہی جاتیاں ہیں۔ اس کا بہت برا انجام ہو سکتا ہے۔ اس کا یہ 69 سے کچھ مشابہت ہے ان حالات کی، جب یحییٰ خان آ گئے تھے، اور کچھ 77 سے، اگرچہ 77 میں جانی نقصان بہت ہوا تھا، اب بھی کچھ لوگوں کی کوشش ہے، کل بھی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ کچھ لاشیں مل جائیں۔ باقی اصحاب کی جنگ ہے، وہ کہتی ہیں فردوس عائشہ کمان کہتی ہیں گرفتار کر لیا جائے گا، بالکل گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ اتنا دمخم ہو تو آپ جلسہ ہی روک دیں، پھر جلسہ کیوں کرنے دیتے ہیں؟ عمران خان صاحب فرماتے ہیں کہ مقدمے قائم ہو تو مقدمے کیا ہوتے ہیں؟ مقدمہ کیا ہوتا ہے؟ جلسہ کرنے دیں گے نا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ملتان میں نے آپ کو بتایا تھا نا جلسہ کرنے دیں گے، جلسہ کرنے دیں گے، فیصلہ یہ ہے۔ یہ صاحب کی جنگ ہے۔ وہ غالب نے کہا تھا کہ کھیل لڑکوں کا ہوا دیدہ بینا نہ ہوا۔ دوسرا مصرع مجھے یاد آتا تو میں بھی آپ کو سناتا ہوں۔ یہ بچگانہ کھیل ہے، ایسا لگتا ہے بچے، عمران خان ان کو کہتے تھے بچے، خود بھی بچگانہ حرکتیں کرتے ہیں، گرفتار کر لیا جائے گا، مقدموں کا کیا بنتا ہے جی؟ اور اس ساری کشمکش میں نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ نقصان ملک کا ہو رہا ہے۔ فرض کیجئے یہ کامیاب ہو جاتے ہیں، اول تو آر پار کوئی نہیں ہوگا۔ 8 دسمبر کو یہ فیصلہ ہوگا کہ لانگ مارچ ہوگا یا میرا خیال لانگ مارچ کا فیصلہ ہوگا یا نہیں ہوگا، اور استعفے۔ دیکھیے جمعیت علماء اسلام، آتش انتقام میں جلتی ہوئی جمعیت علماء اسلام جو اقتدار سے باہر ہے، اور جس طرح مچھلی اقتدار کے بغیر نہیں رہ سکتی، اب 20 25 30 سال سے وہ بھی اقتدار میں ہے۔ وہ نواز شریف کے ساتھ تھے، وہ زرداری کے ساتھ تھے، وہ مشرف کے ساتھ تھے۔ یہ پہلا واقعہ ہے کہ وہ اقتدار میں نہیں ہے 1990 کے بعد۔ تو نواز شریف صاحب مجھے کہتے تھے، جدہ میں ایک دفعہ میں ان سے ملا تو وہ کہتے تھے میں ہر ایک پہ اعتبار کر لوں گا، مولانا فضل الرحمان پر نہیں کروں گا۔ قاضی صاحب کو کہتے ہیں قاضی صاحب میری بڑی مخالفت کی، مگر ان کی بات دوسری، وہ تو لیڈ کر رہے ہیں۔ اچھا وہ لیڈ کر رہے ہیں، جس کے ہاں میں جانتا ہوں انجام اس کا، جس مارکے کے ملا ہو غازی، جس کے یہ منحصر مرنے پہ ہو، جس کی امید نا امیدی اس کی دیکھا چاہیے۔ اب پیپلز پارٹی تو اس سے ایگری نہیں کر سکتی، پیپلز پارٹی کیسے ایگری کرے گی؟ تو آر پار والی یہ احسابی جنگ ہے، ایک دوسرے پہ دباؤ ڈال رہے ہیں۔ اچھا فرض کیجئے عمران خان چلے جاتے ہیں، کون سی بھلائی ہو جائے گی؟ کتنے لوگوں کو ہم نے گھر بھیجا، پھر اس سے کیا حاصل ہوا؟ آج تک لیاقت علی خان تو خیر شہید ہو گئے، اس کے بعد ہم حکومتیں بدلتے رہے۔ نہرو نے کہا اتنی میں دھوتیاں نہیں بدلتا جتنی پاکستان میں حکومتیں بدلتی ہیں۔ بھائی امن ہوتا ہے تو استحکام ہوتا ہے، استحکام ہوتا ہے تو ترقی کا عمل شروع ہوتا ہے۔ بے یقینی میں کبھی ترقی نہیں ہو سکتی۔ اور وہ فرماتی ہیں کہ یہ تابعدار ہے اور ایماندار ہے، تنزن کہتی ہیں، اور وہ جس نے ایمانداری سے خدمت کی، بھائی آپ کے والد گرامی ہیں، وہ بجائے ارشاد، مگر یہ کہ وہ ایبسکانڈر ہیں، مفرور مجرم ہیں، ملزم نہیں۔ اور یہ اس جج نے انہیں کہا ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ نرمی سے کام لیتے ہیں۔ ہارون صاحب ججوں کے مزاج ہوتے ہیں نا، ہارون صاحب وہ تو کہتے ہیں کہ یہ انتقام ہے جو آپ نواز شریف صاحب کی بات کر رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب نے کہا یہ تو انتقام ہے، عوام کے اندر جو مقبول لیڈر ہیں ان کو مجرم بنا دیا گیا۔ نہیں، عدالت کا فیصلہ ہے نا جی۔ نہیں، سوال یہ ہے کہ آپ سپریم کورٹ کا یا ہائی کورٹ کا حکم نہیں مانتے تو کس کا حکم مانیں گے؟ پھر نظام رہے گا کہاں؟ پھر طوائف الملوکی ہوگی۔ اتفاق سے مجھے آج وہ میر کے بھی شعر یاد آ رہے ہیں، غالب کے بھی۔ وہ میر صاحب نے کہا تھا جب یہ طوائف الملوکی پھیلی تھی، اورنگزیب کی مرنے کے 5 سال کے بعد شروع ہو گئی تھی، اور عیاشی شروع ہو گئی اور فوجوں کو تنخواہیں بر وقت نہیں ملتی تھیں، تو میر صاحب نے کہا تھا چور چکے سکھ مرہٹے شاہ و گدا سب خواہاں ہیں، چین سے ہیں جو کچھ نہیں رکھتے، فقر ہی ایک دولت ہے یہاں۔ بھائی انہوں نے تو یہ بھی فرمایا تھا کہ میرے اثاثے اگر میری آمدن سے زیادہ ہیں تو کسی کو کیا تکلیف ہے؟ یہ کوئی طریقہ ہے؟ اگر آپ عدالت کا حکم بھی نہیں مانتے تو پھر کس کا حکم مانیں گے؟
صحیح. یعنی پھر تو یہ ہے نا کہ ہم فاتح شیر شاہ سوری کی طرف فتح کر لیں، پھر مغلوں کو بھگا دیں. شیر شاہ یہ کوئی ملوکیت کا زمانہ ہے؟ یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ اور آر پار کوئی نہیں ہونے والا. یہاں دیکھیے وہ اس نے تو اگست میں کیا تھا عمران خان نے، آپ کو یاد ہے؟ جی مجھے یاد ہے. تو اس وقت بھی اس کے لوگ چند دن کے بعد جو تھن ہونا شروع ہو گئے تھے، دن میں ہوتے تھے رات کو، اور آخر میں نہایت شرمندگی کے ساتھ اس کو وائنڈ اپ کرنا پڑا تھا. اور یہ دسمبر اور جنوری میں کریں گے لانگ مارچ، اور ان کے لوگ بیٹھے رہیں گے. یہ کس کو اپنا دھمکا رہے ہیں اور کس کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں؟ قرآن مجید کہتا ہے وَلَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ دوسروں کو دھوکہ نہیں دے رہے ہوتے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. صحیح. ہارون صاحب تو کوئی آر پار ہونے والا نہیں ہے. ہارون صاحب، مریم صاحبہ نے آج کے سوشل میڈیا ورکرز کنونشن میں کچھ اور بھی فرمایا تھا. اگر میرے پروڈیوسر وہ چھوٹا سا کلپ دکھا دیں تو ہارون صاحب کی اس کے اوپر اوپینین لیں گے کہ اس بات کا مطلب کیا ہے. جی. اگر آپ کی پارٹیوں نے استعفے دینے کا فیصلہ کیا تو میری پاکستان کے منتخب نمائندوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ کسی دباؤ میں آنے سے انکار کر دینا. جو مجبوری کی تحت بھی جس نے پارٹی سے دغا کیا، لوگ اس کے گھروں کا گھیراؤ کریں گے انشاءاللہ تعالی. ہارون صاحب باقی ساری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں، یہ گھروں کا گھیراؤ کرنے والا کیا معاملہ ہے؟ نہیں کر سکتے. دھمکی ہے، اس کو کہتے ہیں گیدڑ بھبکی. دیکھیے اخبار نویسوں کو تو اردو بھول ہی گئی، اب تو پنجابی اس میں سوچتے ہیں پھر اردو میں ترجمہ کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں گیدڑ بھبکی. گیدڑ کیا کر سکتا ہے؟ شیر نہیں ہے، یہ گیدڑ ہیں. یہ گھراؤ کیسے کریں گے جی؟ یہ ان کے لوگ نہیں تھے جو 2002 میں چودھری پرویز الہی کے ساتھ چلے گئے تھے اور ٹھاٹ سے انہوں نے 5 سال حکومت کی تھی، اور ان کے دور میں ترقیاتی کام بھی زیادہ ہوئے تھے. تو یہ کوئی پارٹی ہے اسٹیبلشمنٹ سے لڑنے والی؟ اگر یہ اسٹیبلشمنٹ سے لڑنے والی پارٹی ہو اور اس کی لیڈرشپ کو ذرا دیکھ لے، ورکر تو اس میں ہے ہی نہیں. اس میں تو یہ پیسے دے کے بسوں پہ لاد کے اور کھانے کا وعدہ کر کے انہیں لے کے آئیں گے. دیکھیں یہ ممکن ہے عمران خان جتنا بڑا جلسہ کر لیں، فرض کیجئے، مگر عمران خان کے جلسے میں بریانی نہیں بٹی تھی، لوگوں کو بسوں پہ نہیں لایا گیا تھا. اگر کہیں لائے گئے لوگ تو وہ لائے گئے لوگوں کے وہ ورکروں نے خود ہی چندہ جمع کیا، خود ہی لیا ہے. وہ کوئی لائے ہوں گے تو بہت تھوڑے لوگ لائے ہوں گے. تو ان کے ایم این ایس کا اور ایم پی ایس کا ریکارڈ، ویسے پوری اشرافیہ کا ریکارڈ کیا ہے؟ صرف نون لیگ کی کیا بات ہے؟ کاب لیگ کا کیا ریکارڈ ہے؟ اور پیپلز پارٹی کا کیا ریکارڈ ہے؟ لوگ چلے جائے سارے. وہ لوگ کہتے تھے کہ بالکل سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، جو لوگ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں. پیپلز پارٹی کے کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پی ٹی آئی میں، اور پی ٹی آئی پہ برا وقت آیا تو یہی لوگ دوسری پارٹیوں میں چلے جائیں گے. اور رہ گیا گھیراؤ، تو یہ گھیراؤ کر نہیں سکتے. وہ امیدواروں کو لیا کیوں تھا نواز شریف نے؟ وہ انتشار پھیلانا اور بات ہے. دیکھیے وہ چاہتے یہی ہیں، انتشار ہو، مارشاء اللہ لگے. ٹھیک ہے، اگر مارشاء اللہ لگتا ہے تو عمران خان تو گیا نا اس کے بعد. جی. ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، میں نے آپ کو کچھ لوگ، میں نام نہیں لینا چاہتا، کچھ لوگوں کا نام بتایا. ایک نگران وزیر اعظم ہے، انہوں نے لکھا ہے، نگران وزیر اعلیٰ صاحب لکھا ہے کہ ماشاء اللہ لگ جائے تو عمران خان تو چلا جائے گا، ایک مقصد تو حاصل ہو جائے گا. عالی جناب کی جائیداد لندن میں بھی ہے، واشنگٹن میں بھی ہے، اس کا کوئی 7-8 سال سے وہ ٹیکس کا 1 کروڑ 25 لاکھ روپے کا نوٹس بھی پڑا ہوا ہے. ایک پرویز رشید صاحب ہیں، وہ خاندانی ملازم ہیں ان کے. یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے پیسے نہیں بنائے، وہ خاندانی ملازم ہیں. یہ فکر اکثر جب میں سنتا ہوں تو مجھے نظر آتا ہے پرویز رشید صاحب. ایک اور صاحب ہیں جو کمیونسٹ تھے، ایک دن وہ امریکہ کے ساتھ مل گئے، انہوں نے ایک NGO بنا لی اخبار نویسوں کی. ایک وہ ہے مشیر ان کے. تو اسی طرح کی چیزیں ہوں گی نا جب انتشار پسند جمع ہوں گے. ٹھیک. اور رہ گئے اپنا خان صاحب، تو آپ انہوں نے شیخ رشید سے یہ نہیں پوچھتے کہ ریل کے ایک ڈبے میں جس میں 40 سیٹیں ہیں اس میں 45 آدمی تک سوار ہو جاتے ہیں، اور کسی کے منہ پہ ماسک نہیں ہوتا، 1-2% پہ ہوتا ہے. وہ تو شیخ رشید صاحب تھوڑے دن کے لیے اپنی سیاست نہیں بند کر سکتے. یہ سارے ایک عجیب و غریب قسم کے لوگ ہیں، وہی ہیں.